قرآن میں ایک ایسی قوم کا ذکر ہے جسے اللہ نے ہر نعمت سے نوازا تھا، ہر چیز دی تھی، لیکن پھر بھی وہ قوم تباہ ہو گئی۔ تو آج ہم قوم سبا کی کہانی اور اس میں چھپے ہوئے ایک زبردست سبق کو سمجھیں گے۔ لیکن اس کہانی سے ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ بے پناہ نعمتیں، مطلب حد سے زیادہ خوشحالی ہی کسی کے زوال کی وجہ بن جائے؟ جن چیزوں کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں، کیا وہی بربادی کا سبب بن سکتی ہیں؟ بڑا عجیب سا لگتا ہے نا؟ لیکن قوم سبا کی کہانی شاید اسی سوال کا جواب ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس قوم کے سنہری دور سے، وہ وقت جب ان کی خوشحالی کی کوئی مثال نہیں ملتی تھی۔ وہ لوگ تھے جن کے پاس نہ صرف بے شمار نعمتیں تھیں بلکہ ایک بہت ہی ترقی یافتہ ایک عظیم تہذیب بھی تھی۔ ذرا تصور کریں ایک ایسی زندگی جہاں ہر طرف سرسبز اور خوبصورت باغات ہوں، پانی اتنا کہ کبھی کمی کا خیال ہی نہ آئے، اور ان کی تہذیب اتنی اعلیٰ تھی، اور ان کے گاؤں وہ نہ صرف خوشحال تھے بلکہ ایک دوسرے سے ایسے جڑے ہوئے تھے کہ ایک بستی سے دوسری تک جانا بالکل محفوظ اور آسان تھا۔ مطلب ہر لحاظ سے ایک پرفیکٹ، ایک جنت جیسی زندگی تھی ان کی۔ اور ان کی اس فراوانی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے سر پر خالی ٹوکری رکھ کر ان کے باغات سے گزرتا تھا نا، تو پکے ہوئے پھل خود بخود درختوں سے ٹوٹ کر اس کی ٹوکری میں گر جاتے تھے۔ ٹوکری اپنے آپ بھر جاتی تھی، مطلب محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، رزق ان تک خود چل کر آ رہا تھا۔ لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، کہانی میں ایک موڑ آتا ہے، اور قوم سبا کی کہانی میں یہ موڑ سیدھا تباہی کی طرف لے کر گیا۔ یہی بے پناہ خوشحالی، یہی آسانیاں شکر گزاری کی وجہ بننے کے بجائے ان کے دلوں میں تکبر کا بیج بو گئیں، اور ان کی ناشکری اس حد تک پہنچی جس کا شاید ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اللہ کی سب سے بڑی نعمت یعنی رزق، روٹی، اس کی بے حرمتی شروع کر دی۔ وہ لوگ روٹی سے اپنے بچوں کی گندگی صاف کرنے لگے تھے۔ سوچ کر بھی عجیب لگتا ہے کہ روٹی جو زندگی کی علامت ہے، اس کے ساتھ ایسا سلوک۔ اور یہ کوئی ایک آدھ بار ہونے والا واقعہ نہیں تھا۔ ان کی یہ ناقدری اتنی عام ہو گئی، اتنی بڑھ گئی کہ ان پھینکی ہوئی آلودہ روٹیوں کا ایک پورا پہاڑ بن گیا تھا۔ ایک پہاڑ! یہ ان کے تکبر کی ایک ایسی نشانی تھی جسے ہر کوئی دیکھ سکتا تھا۔ لیکن ان کا تکبر صرف رزق کی بے حرمتی تک نہیں رکا۔ انہوں نے خدا سے ایک ایسی دعا مانگی جو ان کے امیری کے غرور کو صاف ظاہر کرتی ہے۔ انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ بڑھا دے۔ مطلب وہ چاہتے تھے کہ ان کے سفر لمبے اور مشکل ہو جائیں۔ کیوں؟ صرف اس لیے تاکہ غریب لوگ جو پیدل سفر کرتے تھے وہ ان کے ساتھ سفر نہ کر سکیں۔ وہ خود کو عام لوگوں سے الگ کرنا چاہتے تھے۔ دیکھیں، قدرت کا اصول ہے کہ عذاب سے پہلے ایک آخری موقع ضرور دیا جاتا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، اور ان کے پاس بھی یہ موقع آیا، ایک نیک شخص کی صورت میں جس نے انہیں ان کے انجام سے خبردار کرنے کی کوشش کی۔ روایت میں آتا ہے کہ اس نیک شخص نے ایک عورت کو وہی کام کرتے دیکھا، روٹی سے اپنے بچے کو صاف کرتے ہوئے۔ اس نے اس عورت کو روکا اور کہا، خدا سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی نعمتیں چھین لے اور اپنا غضب نازل کرے۔ لیکن اس عورت نے جواب میں کیا کیا؟ اس نے کہکہا لگایا اور بڑے تکبر سے بولی، کیا تم مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو؟ جاؤ، مجھے کوئی خوف نہیں۔ بس یہی وہ الفاظ تھے، یہی وہ انکار تھا جس نے ان کی قسمت پر مہر لگا دی۔ جب آخری وارننگ کو بھی اس طرح ٹھکرا دیا گیا تو پھر عذاب کا وقت آ گیا، اور قسمت کا کھیل دیکھیں کہ ان کی سب سے بڑی کامیابی، ان کی انجینئرنگ کا سب سے بڑا شاہکار، ان کا ماروا ڈیم، وہی ان کی تباہی کی وجہ بنا۔ اور تباہی شروع کیسے ہوئی؟ ایک بہت معمولی سی چیز سے۔ صحرائی چوہوں نے چپ کے ڈیم کی بنیادوں کو اندر سے کھوکھلا کرنا شروع کر دیا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ پھر اچانک غیر معمولی شدید بارشیں شروع ہو گئیں، اور ڈیم میں پانی کا لیول خطرناک حد تک بڑھ گیا۔ وہ کمزور بنیادیں اتنا دباؤ برداشت نہیں کر سکیں، اور اچانک ڈیم کی دیواریں ٹوٹ گئیں، اور پھر جو سیلاب آیا اس نے پوری سرزمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور سب کچھ تباہ کر دیا۔ اور تباہی کیسی تھی؟ مکمل۔ کہاں وہ سرسبز باغات تھے جہاں میٹھے پھل لگتے تھے، اور کہاں اب صرف چند کانٹے دار جھاڑیاں رہ گئیں۔
کہاں وہ چہکتے خوشحال گاؤں تھے اور کہاں اب صرف ویران کھنڈرات جو اب الوؤں اور کووں کا گھر بن چکے تھے۔ ان کی ہر نعمت، ان کی ہر خوشی، ان کا ہر فخر، سب کچھ ایک پل میں ان سے چھن گیا۔ تو اس کہانی کا انجام ایک بہت گہرے اور ہمیشہ یاد رکھے جانے والے سبق پر ہوتا ہے، ایک ایسا سبق جو صرف اس قوم کے لیے نہیں تھا بلکہ تمام انسانیت کے لیے ایک نشانی ہے، اور اس سبق کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، تو ہم نے ان کے دونوں باغوں کو ایسے باغوں میں بدل دیا جن میں کڑوے پھل، جھاؤں اور کچھ تھوڑے سے کانٹے دار درخت تھے، یعنی ان کے میٹھے پھلوں والے باغات اب کڑواہٹ اور کانٹوں سے بھر گئے، ان کی ساری مٹھاس، ساری فراوانی ویرانی میں بدل دی گئی۔ اور پھر آخری آیت اس پوری کہانی کا نچوڑ، اس کا آخری سبق بیان کرتی ہے، یہ ہم نے ان کی ناشکری کا بدلہ دیا، اور ہم ناشکروں کے سوا کسی کو ایسا بدلہ نہیں دیتے۔ یہ صرف ایک قوم کی داستان نہیں ہے، یہ ایک آفاقی اصول ہے، ایک یاد دہانی ہے ہم سب کے لیے کہ شکر گزاری ہی نعمتوں کو محفوظ رکھتی ہے، جبکہ ناشکری کا انجام ہمیشہ تباہی ہی ہوتا ہے۔